بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 24 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر اپنی سرزمین پر ناجائز بھارتی تسلط کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ پوسٹوں میں لکھا ہے کہ کشمیریوں نے غیر قانونی بھارتی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ اس کے خلاف بے بہا قربانیاں دے رہے ہیں۔ غاصب بھارت کو مقبوضہ علاقے میں اپنے یوم جمہوریہ کے تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق حاصل نہیں۔ پوسٹروں کے ذریعے لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ گاؤ کدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کریں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سب سے بری طرح نشانہ بن رہی ہیں اور بھارتی فوج ان کی آبرو ریزی کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی فوجوں نے جنوری 2001 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں کم سے کم 685 خواتین کو شہید کیا، جبکہ 1989 میں مزاحمتی تحریک کے آغاز سے اب تک 22,972 خواتین بیوہ ہوئی ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 11,263 کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کی۔ کرن پوش پورہ اجتماعی عصمت دری شپیاں میں 2 کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کے بعد قتل اور کٹھوا میں 8 سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل کا سانحہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی ثقافت کی واضح مثالیں ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، محمد شفیع لون، فریدہ بہنجی اور یاسمین راجہ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کشمیر میں اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے کالے قوانین کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ یہ یاد رکھے کہ عوامی تحریکوں کو ظالمانہ اقدامات کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی۔ ادھر ماہرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ مودی حکومت نے تحریک حریت جموں کشمیر پر پابندی کے اپنے غیر قانونی حکم کی توسیع کے لیے ججوں پر مشتمل ایک نام نہاد ٹرائبونل تشکیل دیا ہے۔ اس ٹرائبونل کا مقصد سید علی گیلانی کی قائم کردہ تحریک حریت جموں کشمیر پر پابندی کے حق میں فیصلہ لینا ہے۔ مودی حکومت نے گزشتہ سال 31 دسمبر کو تحریک حریت پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ دلی ہائی کورٹ کے ایک منتخب جج پر مشتمل اسی طرح کا ایک ٹرائبونل مسرت عالم بٹ کی سربراہی میں قائم جموں کشمیر مسلم لیگ پر پابندی کے حق میں فیصلہ لینے کے لیے پیر کو تشکیل دیا گیا تھا۔ خالصتان تحریک کے امریکہ میں مقیم سرکردہ رہنما گرپتونت سنگھ پنن نے بھارتی پنجاب میں سکھ برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر بھارتی پرچم لہرانے سے روکیں۔ گرپتونت سنگھ پنن نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت سکھ نوجوانوں کو گنڈے قرار دے کر انہیں جعلی مقابلوں میں قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے سکھ نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور 24 جنوری کو خالصتان پر ہونے والے ریفرنڈم کے لیے خود کو ووٹر کے طور پر رجسٹر کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نریندر مودی میں ہمت ہے تو 24 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب میں بغیر سیکورٹی کے شرکت کریں۔